مردہ گوشت اٹھا کے لے آئی. یہ تمہارے کھانے کے لیے ہم تو کھا سکتے ہیں مگر تمہارے کھانے کے لیے یہ نہیں، ہم نے مردار پکایا ہے. فرمایا یہ سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں موچی کہنے لگا یہ سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے، میں نے جتنا روپیہ حج کے لیے جمع کیا تھا وہ سارے کا سارا اٹھا کر ان کے گھر دے آیا تاکہ وہ اپنے بال بچوں پہ خرچ کریں. عبداللہ بن مبارک نے کہا واقعی فرشتوں نے سچ کہا تھا، نہ صرف تیرا حج بلکہ تیرے سبب سے 6 لاکھ لوگوں کا حج. لوگوں بعض اوقات عمل کچھ اور ہوتا ہے، نیت کے سبب سے عمل کی بڑی قدر بن جاتی ہے اور عمل کوئی شکل اختیار کر جاتا ہے. تو یہ تقویٰ جس کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا تھا، آج بھی بڑی مصیبت کا سامنا ہے، بڑی پریشانی ہے آج اس وقت پاکستان میں اور اس وقت کی دنیا اور اس وقت کا پاکستان. اس کی صورتحال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 2 کروڑ لوگ اس سے متاثر ہو گئے. آپ اس کو بدعملیوں کا نتیجہ کہیں، آپ اس کو گناہوں کی سزا کہیں، آپ اس کو آزمائش کہیں، میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ یہ کیا ہے. میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ ہم نے اتنے گناہ کر دیے جن کی یہ سزا ملی. میرے پاس کوئی فتویٰ نہیں ہے ایسا کہ ہم کسی آزمائش کے قابل تھے تو پروردگار عالم نے یہ ہمارے اوپر آزمائش جیسا لی. مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے، یہ آزمائش ہے یا ہمارے گناہوں کی سزا ہے یا اللہ کی گرفت ہے، میں بالکل نہیں جانتا. نہ میں کوئی مفتی ہوں کہ اس پہ کوئی فتویٰ دے سکوں. میں صرف یہ رونا رو سکتا ہوں کہ اگر ایسی آفت آئے تو اللہ ہمارے لیے کیا حکم دیتا ہے، خالق کا قانون کیا کہتا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے کہ جب ایسی مصیبت آ جائے تو تم کیا کرو. بجائے فتویٰ دینے کے، بجائے نمبر بنانے کے، اس وقت پوری قوم اور ہمارا مقتدر طبقہ کوئی بھی ہو لگتا ہے ذہن سے خالی ہو چکے. ان کی ایک دوسرے کے خلاف ہونے والی گفتگو دل پریشان ہوتا ہے. سوچتا ہے انسان کہ اس 21ویں صدی میں اس ترقی یافتہ زمانے کے اندر علم نے جب ہر پتھر کو بھی روشن کر دیا ہے تو یہ میرا لیڈر روشن کیوں نہیں ہوا، یہ ہمارے اہل علم روشن کیوں نہیں ہوئے، اور ان کے دلوں پہ اللہ کی محبت اور اس کی انسانیت کی خدمت کا جذبہ کیوں پیدا نہیں ہوا. قرآن مقدس، آج میں بات صرف اتنی سی کر کے اجازت چاہوں گا آپ سے. 2 کروڑ لوگ متاثر ہوئے پاکستان کے اندر. آپ کو معلوم ہے، مجھے اور آپ کو نہیں معلوم، چونکہ ہم اسلام آباد کی سڑکوں پہ چل رہے ہیں جہاں کوئی پانی نہیں رکا، جہاں بارش نے نئی بہار بنائی ہے، یہاں زندگی بہتر ہوئی ہے، بدتر نہیں ہوئی. ان بارشوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا اہل اسلام آباد کے ساتھ؟ آپ کے پھول کھل گئے، آپ کے کھیت، آپ کی سبزی ہری ہو گئے، آپ کے پارک گرین ہو گئے، آپ کے درختوں پہ ایک نئی تازگی آ گئی. آپ کو اس انجوائمنٹ کے ساتھ کبھی بھی ان لہروں کے اندر بل کھاتے ہوئے انسان کا درد نہیں معلوم ہو سکے گا جب تک جا کے نہیں وہاں دیکھ سکو گے. جب تک ان بغیر جوتے کے 2 سال، 1 سال، 3 سال کے بچوں کو، جہاں پہ لاکھوں جانور مر چکے ہیں، جہاں پہ فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، جہاں پہ بدبو نے انسانیت کا جینا دوبر کر دیا، جہاں پہ پانی کا قطرہ حلق تر کرنے کے لیے نہیں ملتا، جہاں پہ بیماریوں نے زندہ انسانوں کو بھی مردہ بنا دیا، میں اور آپ وہ نقشہ نہیں کھینچ سکتے چونکہ ہمارے بیڈ میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی،
ہمارے چھت نے بھی کوئی ٹپکا نہیں، ہمارا اے سی اور ایئر کنڈیشن اور پنکھا بھی وہیں چل رہا ہے، ہماری زندگی مزید موسم نے بہتر کی ہے، مگر کچھ لوگوں کی زندگی مزید ویران کر دی ہے۔ ہم میں سے کوئی نہیں جا سکا وہاں پہ، اور کسی نے نہیں دیکھا کہ کیا ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ میں حقائق بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور اس کی طرف دیکھیے، سونامی جو آیا تھا، سونامی سے کئی گنا بڑی آفت اقوام متحدہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر آ چکی۔ سیلاب آ جانے کے بعد، مرنے کے بعد، حیوانات کے مر جانے کے بعد، زندگی برباد ہونے کے بعد کا جو اذیتناک مرحلہ ہے، 2 کروڑ لوگوں کا، نہ پاکستان کے حکمران اس کے لیے تیار ہیں، نہ پاکستان کی این جی اوز اس کے لیے تیار ہیں، نہ پاکستان کے عوام اس کے لیے تیار ہیں، اور بیرونی دنیا ہماری اس غربت اور افلاس کا مذاق اڑانے کے لیے ہم سے قیمت لگا رہی ہے کہ ہم اگر اتنا دیں تو بتاؤ تم کتنے مارو گے، بتاؤ تم کتنوں کے گھر لوٹو گے، تم کتنا بارود برساؤ گے۔ اے اہل پاکستان، غور کا مقام ہے، سنیے ذرا۔ بے گھر، بے لباس، کھلے آسمان کے تلے، بیماریاں، مویشی، فصلیں، ہر چیز تباہ ہونے کے بعد، ابھی تک زلزلے کے دوران ایک عامر کی حکومت تھی، ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی، اس دوران جو جذبہ قوم نے دکھایا تھا، زلزلے میں اس سے 1000 گنا زیادہ تباہی نہیں، سیلاب میں اس سے بڑی تباہی آئی ہے، مگر قوم ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ ان کے دسترخوان ویسے ہی چل رہے ہیں، ان کی ڈشز ویسے ہی چل رہی ہیں، ان کو احساس پیدا نہیں ہوا اتنی بڑی تباہی کا۔ میں نے بتایا کہ بیرونی دنیا ہمیں بھیک دینا چاہتی ہے، مگر اس بھیک کے عوض کچھ لینا چاہتی ہے، وہ کچھ لینا چاہتی ہے جو پچھلے کئی سال سے لے رہی ہے، جبکہ ہم ابھی اور قیمت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ توجہ دیجئے میری بات کی طرف اور اس کو سنیے، یہ صرف آپ کو نہیں سنا رہا، میرا یہ خطاب آپ کے اس جمعے کے 2 گھنٹے کے بعد 22,000 ویب سائٹس پہ ہر جمعے کو سنا جاتا ہے، 22,000 ویب سائٹس پہ یہ سنا جاتا ہے میرا خطاب۔ میں پوری مسلم امہ کو، چاہے عرب سے متعلق ہو یا عجم سے متعلق ہو یا سعودی عرب سے ہو یا ایران سے ہو یا کویت سے ہو یا عرب اور عجم کے مسلمان، پاکستانی ہیں یا دنیا کے جتنے مسلمان، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری وہ جد و جہد اور وہ قربانیاں کیوں ماند پڑ گئی؟ اگر اعتماد ختم ہو گیا ہوا ہے، حکمرانوں پہ اعتماد ختم ہو گیا ہوا ہے، یا این جی اوز پہ اعتماد ختم ہو گیا ہوا ہے، تو براہ راست تو تم اپنے نمائندہ بنا کے لوگوں کے ہاتھ پکڑ سکتے ہو، ان کے ہاں کھانا دے سکتے ہو، ان کو لباس دے سکتے ہو۔ اور اس وقت پاکستان، اس آفت سے پاکستانی قوم، میری بات یاد رکھو، اس وقت اگر اس بڑے آفت سے پاکستان قوم نکل جاتی ہے اپنی مدد آپ کے تحت، میں لفظ کون سا استعمال کر رہا ہوں، اس وقت اگر پاکستانی قوم اپنی مدد آپ کے تحت نکل جاتی ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی پاکستانی آباد ہیں، اوور سیریز میں جہاں کہیں بھی آباد ہیں، میری بات ان تک پہنچے، جب ہم سنائے رہے ان کو کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، نہ ہماری حکومتیں اس قدر طاقتور ہیں، نہ ہمارے وسائل اتنے بڑے ہیں، اٹھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، مدد کو پہنچو۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کو پہنچے گا۔ اللہ کی مدد تم کیا کر سکتے ہو؟ اللہ کی مدد کی ضرورت، اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں، اللہ کی مخلوق کو مدد کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر آج اس وقت اس اور ایک پہاڑ اور اس کی چوٹی پہ ایک بزرگ کا مزار،
اس کے ارد گرد لوگ